بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جی آیت نمبر 250 نکال لیجیے۔ آج ہم نے جو ہے تفسیر کی ڈسکشن کرنی ہے، سب نے انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے، سب نے سنا ہوگا لیکچر۔ چلیے 250 نکال لیجیے آیت نمبر یسألونک ماذا ینفقون۔ جی یہاں پر صحابہ کرام جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم، کہ کہہ دیجئے جو تم خرچ کرو گے، من خیرن کوئی بھی خیر یا کوئی بھی مال، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھی تھی۔ والدین میں کیا آ جائیں گے، اقربین میں کون کون سے قریبی رشتہ دار آ جائیں گے، یتامہ مساکین کے بارے میں بھی پڑھا تھا، اس میں فقیر بھی شامل ہوں گے، وابن السبیل اور مسافر اس میں آ جائیں گے۔ جی مجھے یہ بتائیے کہ خیر سے یہاں کیا مراد ہے؟ جی جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ خیر کا مطلب نیکیوں کا کرنا ہے یا حقوق العباد کہہ سکتے ہیں۔ جی جی بارک اللہ فیک، یعنی ہر قسم کی نیکی اس میں آ جائے گی، اس میں کوئی خاص نیکی مراد نہیں ہے، اس میں مال بھی آ جائے گا، ہر قسم کی نیکی اس میں شامل ہوگی کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی نعمت یا بھلائی یا کوئی بھی نیکی کرتا ہے کسی اور کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم جو کوئی بھی نیکی کرتے ہو، خیر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، یعنی اللہ کے لیے ہی وہ نیکی کی جائے گی اور کسی اور کے لیے نہیں کی جائے گی۔ حدیث آئی تھی اس میں ایک، مال خرچ کرنے کے بارے میں۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایسا کون سا شخص ہے جو اپنے وارث کے مال کو اپنے مال سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم میں سے تو ایسا کوئی شخص نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو انسان کا مال وہی ہے جو آگے نکل گیا، مطلب جو اس نے آخرت کے لیے بچا لیا، اور باقی وارث کا مال ہے۔ ہاں جی بارک اللہ فیک۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مجھے جی بتا دیں آپ۔ جی جی حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے ہی انہوں نے حضرت ابو ذر کو دیکھا تو فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، وہ لوگ بہت نقصان میں ہیں جو کثرت سے مال جمع کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو آگے پیچھے دائیں بائیں مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ مطلب ہے کہ مال ہونا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اگر آپ مال کو جمع کرتے رہیں گے تو یہ نقصان دہ ہے۔ ہاں جی بارک اللہ فیک، یعنی مال میں سے ایک تو فرضی زکوٰۃ الگ ہے اور باقی خرچ کرنا والدین پر، قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر، یہ بھی انسان کے اوپر ایک قسم کا فرض ہے۔ انسان اپنے مال میں سے یہ حصے بھی نکالتا رہے تو تب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مزید برکت دیتے ہیں۔ جی آگے دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر 216 میں، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم۔ آپ سے آواز کر دوں۔ اب ٹھیک ہے، آیت نمبر 216 میں دیکھیے، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جی یہاں پر جو قتال کی بات کی جا رہی ہے، جو جنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ ہر بندہ انفرادی طور پر یا کوئی ایک گروپ بنا لے، تو کیا ایسے جو ہے جنگ کی جا سکتی ہے، قتال کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، ایسے نہیں کر سکتے۔ جی ایسے قتال جب نہیں اس کی کر سکتے۔ حقیقی ضرورت اور دواون اس کی تیاری بھی ہو تبھی جنگ کر سکتے ہیں، ہاں جی بارک اللہ فیک، بیسیکلی اور بات ایک یہ ہے، امام کی قیادت میں کریں گے۔ ایک امام کی قیادت میں مراد یہ ہے کہ حکومت جب تک اجازت نہیں دیتی ہم کسی قسم کی لڑائی جھگڑا فساد نہیں کر سکتے۔ اب جو بھی گروپس الگ الگ سے بن جاتے ہیں اور اس کو اپنی لڑائی کو کسی اور لوگوں کے خلاف کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ حکومت اس کی اجازت نہیں دے رہی۔ جب تک حکومت یا امام جو مسلمانوں کا ہے، خواہ وہ جیسا بھی ہے مسلمان ہے، اس کی اجازت کے ساتھ ہی جہاد کیا جائے گا، ورنہ جہاد نہیں کیا جا سکتا۔ جی
قتال جو ہے وہ ایک امام کی قیادت میں ہوگا، حکومت کی سرپرستی میں ہوگا، ٹھیک ہے. جواباً اس کی تیاری بھی موجود ہوگی تو تب جو ہے ہم قتال کرنا ہم پر ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. کیونکہ مسلمانوں کا مکہ میں جیسا حال تھا، کیونکہ کفار مکہ بہت ظلم کیا کرتے تھے ہجرت سے پہلے، تو مسلمانوں کو قتال کی یا جہاد کی اجازت نہیں دی گئی تھی. وہ اس لیے کیونکہ مسلمان اس ٹائم بہت کم تھے اور وہ اس سچویشن میں بھی نہیں تھے کہ وہ اتنے زیادہ کفار سے لڑ سکیں. تو اگر اب بھی مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ وہ کفار سے اگر لڑتے ہیں اللہ کا دین یا اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، تو ان کے پاس یہ ساری چیزیں پرووائڈ نہیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی بچا سکیں گے یا نہیں. تو اس صورت میں جو ہے جہاد نہیں کیا جائے گا، حرام ہو جائے گا. جی اس میں حدیث آئی تھی ایک کہ جب تمہیں جہاد کے لیے جی حدیث میں تھا کہ جب تمہیں جہاد کوشش اور طاقت سے ہے، ہر وہ رکاوٹ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں آنے والی رکاوٹ کو ہٹانا جہاد ہے. جی بارک اللہ. جی حدیث میں آیا تھا کہ جب تمہیں جہاد کے لیے کہا جائے تب نکلو. جی حدیث میں ہے کہ جب تمہیں جہاد کے لیے کہا جائے گا تو تب تم نکلو گے، ورنہ تم ایسے نہیں نکل سکتے جہاد کے لیے اپنی مرضی کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس کے بعد آیا تھا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. اب یہاں آگے جو بات کی جا رہی ہے مکہ میں جو مسلمان تھے جب ہجرت سے پہلے، تو تب کی بات، یہ جو ہے مدینہ میں جب مسلمان آ گئے تھے تب کی بات ہے. وہو کرہ لکم، یہ قتال تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اب اس کے کانٹیکسٹ یہ تھا کہ کیا کانٹیکسٹ تھا؟ اچھا مجھے آپ لوگ بتائیے. جو مکہ میں تھے بعد میں مدینہ میں چلے گئے مسلمان، تو کیا اس کا کانٹیکسٹ تھا اس آیت کا کہ تم پر جو قتال ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے لیکن تم اسے ناپسند کرتے ہو. جی میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ جو آیت ہے اس میں پہلے جب مسلمان مکہ میں تھے تو وہ چاہتے تھے کہ ہم کفار مکہ سے لڑیں، لیکن اس ٹائم منع کر دیا گیا، ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا کیونکہ مسلمان اس ٹائم کم تھے اور طاقت میں بھی کمزور تھے. تو مدینہ میں جب مسلمان زیادہ ہو گئے اور ان کی طاقت بھی زیادہ ہو گئی، ان کے اوپر وسائل بھی زیادہ ہو گئے، تو تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کتب علیکم القتال، تم پر قتال اب فرض ہے. اللہ کے کلمے کو، دین کو سربلند کرنے کے لیے جنگ کرو کفار سے. لیکن تب کیا تھا مسلمانوں کے لیے وہ ناپسندیدہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. تمہیں جو چیز بری لگ رہی ہے ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہ بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ تم جس چیز کو محبت کر رہے ہو، یعنی تم گھر بیٹھ رہنے کو یا جہاد نہ کرنے سے محبت کر رہے ہو، وہ شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیونکہ غیب کا عالم اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کو ہی اس بات کا پتہ ہے. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ دو کانٹیکس ہو سکتے ہیں اس آیت کے. ایک تو یہ ہے کہ یہ تب کے مسلمانوں کے لیے تھی جب مسلمان مدینہ پہنچ گئے تھے تو قتال کو ناپسند کر رہے تھے. اب کا اگر دیکھا جائے کہ مسلمان کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے. تو بیسیکلی بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ انسان جس بھی حالت میں ہے، جس بھی سچویشن میں ہے، وہ اللہ کے اذن، اللہ کی مرضی سے ہے. بس یہ ہے انسان کے اوپر یہ ہے کہ انسان ریگریٹ کو چھوڑ کے باقی ساری جو اس کے اعمال ہیں، جو احکام ہیں اللہ کے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. جو اللہ نے اس کے لیے فیصلے کر دیے ہیں، تقدیر اللہ نے جو بنا دی ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کو وہ راضی کرتا رہے بس، ٹھیک ہے. باقی جو بھی اس کی زندگی میں ہوتا ہے اس پر وہ راضی رہے. کیونکہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم اس وقت وہ چیز ناپسند کر رہے ہو لیکن بعد میں وہ تمہارے لیے چیز بہتر ہو جائے. اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے، بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت فوری طور پر ہمارا دل نہیں مان رہا ہوتا. ہمارے لیے یہ لیسن بھی ہے ہمارے لیے اس آیت سے کہ ہم فوری ری ایکٹ نہ کریں کسی چیز پہ، ہم تھوڑا سا صبر کریں. وہ ایک معاملہ جو ہو رہا ہے، چاہے ہماری عملی زندگی ہے یا کوئی بھی ہماری لائف کا ایونٹ ہے، کوئی بھی چیز آ جاتی ہے ہماری لائف میں، فوری طور پر ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے، ہم اس کو کیا کریں، تھوڑا سا ٹھہر کے سوچیں، ٹھیک ہے. فوری ری ایکٹ نہ کریں، غصہ نہ کریں اس کے اوپر، اور اللہ سے شکوے شکایت نہ کریں، ہم اس پہ راضی ہو جائیں. تو یہ آیت ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے.
ٹھیک ہے، آیت نمبر 217 میں دیکھیے. اچھا، کوئی اور اگر بات کرنا چاہے اس آیت کے بارے میں، آپ نے خود اپنے لیے کوئی لیسن ڈرائیو کیا ہو یا کچھ اپنے لیے سوچا ہو کہ اس آیت کے بعد میں نے اپنے لیے یہ سیٹ کیا ہے، یہ رول بنایا ہے کہ میں یہ ایسے کیا کروں گی. جی جی حمیدہ سسٹر. ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ نماز کا بھی اسی طرح سے حکم ہے کہ نماز میں سستی نہیں کرنی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے جو کہا گیا ہے تو اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. تو ہم اگر خوشی سے کریں گے، اچھے سے پڑھیں گے، خشوع و خضوع سے، تو اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. تو اور اسی طرح سے دوسری عبادت کا بھی ہے کہ ہم ہر کام کرنا تو ہے ہمیں آخرت میں، ہم نجات کے لیے یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے احکام ہیں یہ سب ہمیں پورے کرنے ہیں، مگر اگر ہم خوشی سے اچھے سے کریں گے تو اس سے ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. ہاں تو جی ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے. ہاں جی، بارک اللہ فیک. اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات کرنا چاہے، ہماری عملی زندگی کے ساتھ یہ آیت بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، بہت زیادہ. کوئی اور بتانا چاہے، کسی نے کوئی لیسن ڈرائیو کیا ہو اپنے لیے، ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا. جی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، یہ جو شراب کے جوئے کے بارے پہ تھا، یہاں سے میں نے نہیں سنا، میں وضو کرنے چلے گئی تھی، یہاں سے مجھے نہیں سمجھ آئی آیت کی ڈسکشن کی. جی انشاءاللہ ہم اس آیت پہ پہنچتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے. جی ہم اس آیت پہ پہنچتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. جی آیت نمبر 217 میں دیکھیے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. اچھا، اس آیت کے پیچھے نا ایک واقعہ تھا جس کانٹیکس میں یہ آیت نازل کی. تو کیا کانٹیکس تھا، کیا واقعہ تھا؟ یہ واقعہ تھا کہ 2 ہجری میں جو ہے کوئی 8 لوگوں کا دستہ جو ہے نا نخلا کی طرف بھیجا تھا آپ نے معلومات لینے کے لیے. تو ان لوگوں کو راستے میں تجارتی قافلہ ملا جو مکہ سے آ رہا تھا. تو ان لوگوں نے اس پہ حملہ کر کے اس میں سے ایک آدمی کو یرغا مال بھی بنا لیا اور مال لوٹ کے واپس مدینہ آئے. اور اس وقت جو ہے نا رجب ختم ہو رہا تھا اور شعبان شروع ہونے والا تھا. تو رجب جو ہے حرمت والا مہینہ ہے، تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا، اور رجب ابھی ختم نہیں ہوا، غلطی سے یہ جھڑپ ہو گئی تھی. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اجازت نہیں دی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلا تو آپ نے اس کو ناپسند کیا. مگر اس غلطی پر کفار مکہ نے بہت واویلا کیا، بہت برا بھلا کیا، اور حرام مہینوں کو حرمت کی پامال کیا گیا ہے. تو تھی تو یہ واقعی گناہ کی بات، مگر جو جرائم اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ تھی غلط ناپسندہ بات ہے، مگر جو جرائم تم لوگ کر رہے ہو ان کو یاد کرو. تم لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو، لوگوں کو مسجد الحرام سے بھی آنے سے روکتے ہو، وہاں سے لوگوں کو تم لوگوں نے نکال دیا ہے. تو یہ حرام مہینوں میں جنگ کرنے سے بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو مسلمانوں کی ایک غلطی کو تو وہ لوگ اتنا ایشو بنا رہے تھے، تو اس کے بارے میں کہا ہے کہ فتنہ تو یہ جو فتنہ تم لوگ کر رہے ہو، لوگوں کو اسلام سے روک رہے ہو، تو یہ اس سے بھی بڑا، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. یعنی ریلیجیس پرسیکیوشن بہت بڑا جرم ہے. ہاں جی، بارک اللہ فیک. آپ نے اس آیت کو بہت اچھے سے جو ہے ڈسکرائب کیا ہے، اس کا مفہوم بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے کہ تم لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہو، وکفر بہ، اللہ کا کفر کرتے ہو، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور یہاں سے مدینہ کے رہنے والوں کو یعنی صحابہ کرام کو یہاں سے نکالنا. منہ اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بڑے گناہ ہیں. اس سے بھی زیادہ بڑے گناہ ہیں کہ حرام مہینے میں جنگ کی جائے. والفتنۃ اکبر من القتل. اب یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ فتنہ جو ہوتا ہے، فتنہ کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ دین سے روکنا. دین، ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو دین سے روک دے، یعنی کفار ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ چیزیں کرتے تھے کہ مسلمان دین پر عمل نہ کر سکیں، تو یہ فتنہ ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے زیادہ بڑا گناہ کہا گیا ہے جنگ سے. ولا یزالون یقاتلونکم، یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ. ان استطاعوا، تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں اگر وہ استطاعت رکھیں. ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اچھا، جو بھی مرتد ہو گیا ان کے کہنے پہ یا ان کی باتوں میں آ کے یا ان کے پروپیگنڈاز میں یا فتنوں میں آ کے،
تو اس کے لیے کیا ہے، وہ کافر ہوگا، وہ کافر ہی مرے گا، اس کے دنیا اور آخرت دونوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اچھا، مرتد سے کیا مراد ہے؟ اور ارتداد، جو مرتد انسان ہو جاتا ہے، یعنی پہلے مسلمان ہوتا ہے بعد میں کافر ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا دنیا میں اور آخرت میں کیا سزا ہے؟ اعمال کیسے ضائع ہو جاتے ہیں؟ جی اس کا بیوی بچوں سے بھی ختم ہو جائے گا، یعنی اس کا وہ کافر ہو جائے گا تو مسلمان بیوی سے اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، بچوں سے تعلق ختم ہو جائے گا، وہ اس کے ماں باپ مسلمان ہیں تو ان کی وراثت سے وہ محروم ہو جائے گا، اور اگر وہ مر گیا تو پھر اس کو مسلمانوں کی طرح جیسے نہ غسل دیا جائے گا، نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اور آخرت میں تو پھر اس کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ہاں جی، آپ اور جو مرتد ہونے سے پہلے بھی جو بھی اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس کا بھی اس کو کوئی صلہ نہیں ملے گا، وہ سب اس کے ختم ہو جائیں گے۔ ہاں جی، بارک اللہ فیک۔ اچھا، ایسا اگر ہے، اگر کوئی شخص ہے مرتد، تو اس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی دین سے پھر جائے، کوئی ایسا شخص ہے کہ دین کے معاملات کو، دین کے احکامات کو، اللہ نے جو بھی نازل کیا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، حدیث کو بھی مانتا ہے، نماز کو بھی مانتا ہے، زکوٰۃ کو، ہر چیز کو وہ مانتا ہے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے، کیا یہ بھی مرتد میں شامل ہوگا ایسا انسان؟ نہیں، یہ والا نہیں شامل ہوتا۔ جو سستی کرتا ہے، اگر وہ مانتا ہے سارے کام مگر سستی کرتا ہے، اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں یہ وہ، مگر ایک مرتد وہ ہوتا ہے جو مانے ہی نہ سرے سے، وہ کہتا ہے کوئی اللہ تو ہے ہی نہیں، یا ہاں جی، میں نہیں مانتا، میں نماز کو مانتا ہی نہیں، تو اس طرح کا جو ہوگا باتیں کرے گا وہ مرتد ہوگا۔ ہاں جی، بارک اللہ فیک۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر کے فتوے لوگوں کو دینے لگ جاتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا، یہ کافر ہے، اس طرح سے اگر یہ کر رہا ہے تو یہ مشرک ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہم بہت جلدی جو ہے ڈیسیژن لینے لگ جاتے ہیں۔ تو اس آیت کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو ہم کسی کو بھی، کوئی بھی مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو ہم کافر نہیں بول سکتے، بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر ہم کسی کو کافر بول رہے ہیں یا مرتد بول رہے ہیں، ہم ایسا بول رہے ہیں کہ تم تو دین سے نکل گئے ہو۔ اگر کوئی دین کے احکامات کو مانتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے، تو ہم اس کو کافر نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا دین پڑھ کے کفر کے فتوے دینا شروع کر دیے، اور ایسا ہوتا بھی ہے اسٹوڈنٹس میں، بہت زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بہت جلدی فیصلے شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے کرنے سے ہمیں گریز کرنا ہے، اور ہمارے لیے جو لیسن ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ جی، مرتد وہ شخص ہے جو دل و جان سے یہ کہے کہ قرآن کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر مسلمان وہ پیدا ہوا ہے، بعد میں کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا، پہلے اس نے کلمہ پڑھا، بعد میں کہتا ہے نماز کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مرتد ہوتا ہے۔ کرتا تو ویسے ہی نہیں ہے، لیکن دل و جان سے یہ بھی مانتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، غلط ہیں یہ ساری چیزیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دین شین کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مرتد ہوگا، تو اس کو ہم مرتد کہہ سکتے ہیں۔ تو چلیے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ 218 آیت نمبر میں دیکھیے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ جی، جاہدوا کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، ایک تو جہاد ہے، پیچھے ہم نے پڑھا قتال، ان دونوں کے معنی میں کیا فرق ہے؟ جی، جس نے نہیں بتایا وہ بتائیے، سیدہ شہزانہ صغریٰ بتائیے۔ جہاد کا مطلب جو ہے نا کوشش کرنا جو طاقت کے ہے، جی اس کا ہمیں پتہ تھا کہ جہاد وہ ہر وہ کام جو اللہ کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ اس کو ہٹانا جہاد ہے۔ جیسے کہ اس میں ایک حدیث بھی تھی کہ ایک شخص نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، جو شخص مالی فائدہ کے لیے جہاد کرتا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی پھر آپ نے بار بار یہ سوال کیا تھا تو آپ نے یہی جواب دیا، پھر اس کو تہجد کا اظہار ہوا، تو پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ سوال پوچھنے کے بعد پھر آپ نے پھر اسے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ خاص اسی کے لیے نہ ہو۔ ہاں جی، بارک اللہ فیک۔ یعنی جہاد بھی اگر ہوگا تو وہ اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے کلمے کے لیے ہوگا، خواہ وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد ہو یا کوئی بھی کوشش ہو جو ہم دین کے لیے کر رہے ہیں۔ بیسیکلی بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاد اور قتال میں فرق ہے۔ لوگ جہاد کو جنگ سمجھتے ہیں، لڑائی سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں قتال ہو رہا ہے، اس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو قتل ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قتال ایک الگ میننگ رکھتا ہے، اس میں جنگ آ جائے گا، قتال جہاد اس میں آ سکتا ہے، لیکن جو ہے جہاد میں ہر وہ کوشش ہوگی جو دین کے خلاف جو ہے لوگ یوز کر رہے ہوں گے، ہم اس کو روکنے کے لیے
جو ہم کام کریں گے وہ جہاد ہوگا. اگر ہمارا نفس ٹھیک ہے، اگر ہمارا دل جو ہے کسی احکام کو نماز پڑھنے کا سپوز ہمارا دل نہیں کر رہا تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، نماز پڑھیں گے، تو یہ بھی ایک اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے. یعنی کوشش ہے اپنے آپ کو اس بات پہ ابھارنا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. یعنی جہاد وسیع معنی رکھتا ہے، اس میں قتال تو آ ہی جائے گا ٹھیک ہے، اس میں باقی ساری کوششیں بھی آ جائیں گی، باقی ساری چیزیں بھی آ جائیں گی جو ہم دین کے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے یا دین میں جو رکاوٹیں آ گئی ہیں اس کو ہٹانے کے لیے جو ہے کریں گے، کوشش کریں گے. جی جہاد کے بارے میں حدیث آئی تھی کہ اللہ کی راہ میں کون لڑتا ہے؟ جہاد کسے کہیں گے؟ اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو ہے اگر کوئی مال حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے، ناموری کے لیے یا غیرت کے لیے بھی اگر کوئی لڑتا ہے تو وہ بھی جہاد نہیں ہے. تو اگر کوئی صرف اللہ کی نیت، خالص اللہ کے لیے لڑے، نیت اس کی یہی ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، تو وہ ہے جہاد. ہاں جی، اللہ کی بارک اللہ فیک. خاطر جنگ کرنا ہی جہاد ہے. ہاں جی، صرف اور اگر اللہ. کوئی مالی فائدے کے لیے جنگ کرتا ہے تو اس کو ایک دفعہ ایک سائل نے آپ سے پوچھا کہ اگر کوئی مالی فائدے کے لیے جنگ کرتا ہے تو جی اس کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں. تو اس نے تعجب کا اظہار کیا، پھر دوبارہ یہی سوال کیا، پھر تیسری بار چوتھی بار بھی یہی سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا. پھر آپ سمجھ گئے. اس کی بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ خالص اس کی خوشی اور رضا کے لیے کیا جائے. ہاں جی، بارک اللہ فیک، بارک اللہ. 2 احادیث اس میں تھی، پچھلی احادیث کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ جہاد ہمیشہ وہی ہوگا. یہ کانسیپٹ آپ نے اپنے مائنڈ میں بٹھانا ہے کہ جہاد کا مطلب جنگ نہیں ہے صرف، یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے. ہر وہ کوشش جو دین کے لیے کی جائے یا دین میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے جو کوشش کی جائے تو یہ جہاد کہلائے گا. تو اس میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے یا جہاد کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائے گی. اس میں یہ نہیں ہے جہاد کا معنی کہ صرف جہاد کا معنی لڑائی ہے اور لڑنا ہے، قتال کرنا ہے اور دوسروں کو مارنا ہے. جہاد کا معنی یہ نہیں ہے ٹھیک ہے. قتال کا معنی یہ ہو سکتا ہے لیکن جہاد بہت وسیع معنی رکھتا ہے ٹھیک ہے. ہم اگلی آیت پہ آتے ہیں. 219 آیت میں دیکھیے، اس میں خمر اور میسر کی بات ہوئی تھی کہ یعنی شراب اور جوئے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں بہت زیادہ گناہ ہے. ومنافع للناس، اس میں کچھ فائدے بھی ہیں ٹھیک ہے. للناس واسمها اکبر من نفعها، ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے بہت زیادہ. اور استاذہ نے بہت ڈیٹیل میں ان دونوں کے نقصان بتائے تھے ٹھیک ہے. جو فائدہ یہاں وقتی طور پہ کوئی جوا جیت جاتا ہے تو فائدہ اس کو ہو رہا ہے، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اسی طرح جو نشہ ہے اس کے جو ہیں نقصانات بہت زیادہ ہیں. جی اگر کوئی نقصانات بتانا چاہے کوئی کہ شراب اور جوئے کے کیا نقصانات ہیں. ایک تو اخلاقی نقصان ہے، دینی نقصان ہے. جی بہت سارے نقصانات اس میں شامل ہوئے تھے. اس میں دین دنیا دونوں کے نقصان آ جائیں گے، آخرت میں بھی اس کا جو ہے گناہ ہوگا. چلیے ٹھیک ہے، ہم آگے دیکھتے ہیں. دوسرا سوال صحابہ نے کیا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. جی عفو سے کیا مراد ہے کہ ضرورت سے زائد مال، اس سے کیا مراد ہوگا؟ جی آواز نہیں آئی آپ. آیت نمبر 219 ہم پڑھ رہے ہیں نا. دوسرا سوال جب صحابہ نے کیا، وہ یسألونک ماذا ينفقون، کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. قل العفو، کہہ دیجئے کہ ضرورت سے زائد جو ہے تمہارے پاس بچ گیا ہے تو وہ خرچ کرو. جی عفو سے کیا مراد ہے؟ ضرورت سے زائد وہ چیز ہے جو انسان اپنی بنیادی ضرورت پوری کرنے کے بعد، یعنی اپنی بچوں کا، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے بعد جو زیادہ ہو وہ پھر دوسروں کو دے، مگر اپنی ضرورت سے کے لیے خرچ کرنے کے بعد کچھ بچا کے بھی رکھے. ایسا نہ ہو کہ سبھی اٹھا کے دے دے، پھر بعد میں آنے والی ضرورت کے لیے پھر وہ دوسروں سے مانگتا پھرے. تو یعنی جو آسانی اور سہولت سے وہ دے سکے
تو وہ ہے زائد ضرورت اس کو کہتے ہیں. ہاں جی، بارک اللہ فیک. ایک تو اپنی ضرورت کو دیکھے، پھر اس کے بعد آسانی سے جو دے سکے، پھر اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ آ جائے گا کہ بغیر مانگے کسی کو دینا، اس کے میننگ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت کی بات ہوئی تھی کہ اس میں غور و فکر وہی لوگ کرتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے آیات ہیں. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ یسألونک عن الیتامی، صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. قل کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ان کے ساتھ اصلاح کرو. جی، اصلاح کے میننگ میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ اسلام میں ان کی بھلائی کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا اور ان کے ساتھ کھانا پینا، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کون بگاڑنے والا ہے، کون مسئلہ ہے. ہاں جی، بارک اللہ ان فیک. کی تربیت کرنا، ان کو اچھا انسان تربیت بنانا. کرنا. ہاں جی، ساری چیزیں اس میں اخلاقی طور پر بھی، تعلیمی تربیت، ان کے کھانا پینا، ان کا خیال، ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. اصلاح کا میننگ میں بہت زیادہ جو ہے وسعت ہے، بہت ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی، دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی. وَإِن تُخَالِطُوا فَإِخْوَانُكُمْ، پہلے منع کر دیا گیا تھا کہ تم لوگ جو ہے مکس نہیں ہو سکتے آپس میں. پھر بعد میں کہا گیا کہ تم ان کو آپس میں ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، کہ ان کا کھانا پینا الگ نہ رکھو، باقی چیزیں اگر ان کی الگ نہ رکھو تو تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ یعلم المفسد والمصلح، یعنی اللہ تعالیٰ ہر اس فساد کرنے والے کو جانتا ہے جو یتیموں کے ساتھ کرتا ہے، یا ہر وہ اس انسان کو بھی جانتا ہے جو اصلاح کرتا ہے خالص نیت کے ساتھ. تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو یا نہ ملاؤ، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو بھی جانتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں بھی ملاتے تب بھی وہ ان کے مال پر ان کی نظر ہوتی ہے، فساد کرتے ہیں، ان کا مال ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، یعنی بہت زیادہ سختی کرتا کہ یتیموں کو اگر ان کی پرورش کرنی ہے تو سب چیزیں ان کی الگ رکھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، مشکل میں نہیں ڈالا. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور خوب حکمت والا ہے. جی، اس میں ایک حدیث بھی آئی تھی یتیموں کے بارے میں کہ کوئی ان کی ٹیک کیئر کرتا ہے تو پھر ان کا کیا اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی اپنی پہلی اور درمیانی انگلی کو ملایا تھا. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. چلیے، ہمارا لیسن یہیں تک تھا، ہم نے جو ہے ڈسکشن کی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم تجوید کی طرف آتے ہیں. تجوید کی آپ نے لاسٹ ٹائم جو پڑھا تھا نا رولز میں سے، ایک تو میم ساکن کے قواعد پڑھے تھے اور دوسرا نون ساکن کے قواعد الحمدللہ آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. مجھے امید ہے سب کو یاد بھی ہوں گے. اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو اچھے سے یاد کر لیجئے، کیونکہ ہم اس کو اپلائی کریں گے اب، اور اپلائی کرنے کا طریقہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی. ایک ایک رول کو ہم الگ الگ اپلائی کریں گے تاکہ ہمیں جو ہے تجوید پڑھتے ہوئے یا قرآن پڑھتے ہوئے مشکل نہ ہو. چلیے قرآن مجید کھول لیجئے. میم ساکن کے قواعد سے ہم شروع کریں گے. ہم نے ایک قاعدے کی پریکٹس کی تھی، اس کو بھی ہم لے کے چلیں گے ساتھ، اور پھر ہم آگے بھی پڑھیں گے. اچھا، کس کو سب سارے قاعدے یاد ہیں میم ساکن اور نون ساکن کے؟ جی، کسی کو یاد نہیں ہے؟ کسی کو بھی یاد نہیں ہے؟ یاد تو ہے مگر کچے پکے. اچھا، کوئی اگر ایسا ہو میم جس کے کو، تو یاد ہیں، نون کے پکے نہیں ہیں. اچھا میم کے سنائیے پھر. میم میں ایک قاعدہ تھا ادغام میں شفی ہے، اس میں جو میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے گا تو وہ پہلا والا میم دوسرے والے میم میں مدغم ہو جائے گا، تو اس کو ہم ادغام میں شفی بولیں گے. جی، اور اس کے علاوہ پھر ایک آتا ہے اظہار شفی، اس میں جو ہے میم کے بعد جو
اگر میم کے بعد اگر اظہار وہ حروف حلقی میں سے کوئی ہوگا تو نہیں. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میم کے قاعدے. میم کے بعد میم یا با میں کے علاوہ جو بھی لفظ ہوگا تو وہ اظہار شفوی میں آئے گا. ہاں جی اس کے علاوہ ایک اور قاعدہ تھا. کو واضح کر کے پڑھنا پڑے گا جی ایک اور دوسرے لفظ کو بھی واضح کرے گا. ایک اور قاعدہ ہے میم کا. 3 تھے نا جی اخفا شفی اس میں میم کے با اگر آتا ہے نا تو وہ اخفا شفی میں آئے گا. ہاں جی بارک اللہ فیک. سب نے اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 3 قاعدے انشاءاللہ اس کی ہم پریکٹس کریں گے اس ویک میں. کہ ایک تو میم ساکن کے بعد میم متحرک. یہ چیز یاد رکھنی ہے آپ نے. میم ساکن کے بعد میم ساکن بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن میم متحرک کا قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں. میم کے قاعدے 3 ہیں. ادغام، اخفا اور دوسرا اظہار. ان تینوں کو اپلائی کرنے کا طریقہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی. کہ میم کے بعد اگر میم آ جائے متحرک ہو اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو تب ہم کیا کریں گے میم کو میم میں مدغم کریں گے اور میم کے ساؤنڈ کو ہم ناک میں لے کے غنہ کریں گے ٹھیک ہے. اس کی انشاءاللہ جب مثال آئے گی تو میں آپ کو ساتھ میں بتاؤں گی. اور اس کے بعد تھا اخفا شفوی. اخفا کا یہ تھا کہ میم کے بعد اگر با آ جائے تو یہاں پر اخفا ہوگا. میم بعدی تو نہیں ہے. علیکم بی وکیل ٹھیک ہے علیکم بی وکیل. تو یہاں پہ ہم نے میم کے ساؤنڈ کو ہم نے ناک میں چھپا دیا اخفا کر دیا اس کو. اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. علیکم بی وکیل علیکم بی وکیل. تو یہ اخفا شفوی ہے. تو اس کے بعد آتا ہے اظہار شفوی. میم کے بعد میم اور با کے علاوہ کیونکہ حروف تہجی کافی سارے ہیں میم اور با کے کو نکال دیں. باقی جو حروف آئیں گے تو وہاں پر اظہار ہوگا. ہم میم کو وہاں پر ظاہر کر دیں گے. سمپل ہم ظاہر کر دیں گے کہ یہاں میم پڑھا گیا تاکہ سننے والوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے کہ ہاں یہاں میم ساکن جو ہے پڑھا گیا ہے. 3 قاعدے ہم اس ویک انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. ایک تو اخفا، ادغام اور اظہار. چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم لیسن پڑھتے ہیں. 221 آیت نمبر نکال لیجئے. جد رشور میرے ساتھ پڑھیے. جہاں پر بھی کوئی بھی قاعدہ آئے تو مجھے بتائیے گا. میں بھی آپ کو بتاؤں گی اور آپ لوگ خود بھی بتائیے گا کہ میم کا قاعدہ ہے اور کون سا ہے. جی درشور جی 21 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تنكحوا المشركات حتى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير ولأمة مؤمنة خیر. جی آپ نے دیکھنا ہے حمزہ ساکن جہاں پر آئے گی اس کو محقق کریں گے جھٹکے کے ساتھ. مؤمنتن خیر. بارک اللہ. من مشرکۃ ولو اعجبتکم. من مشرکۃ ولو اعجبتکم. جھٹکا نہیں ہوگا تاکہ اوپر ولو اعجبتکم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولعبد مؤمن خير من مشرك. ولعبد مؤمن خير
من مشرک. جی خے نہیں کریں گے، خی، خیر من مشرکن، خیر من مشرک ولو اعجبکم، ولو اعجبکم. اولئک یدعون الی النار، اولئک یدعون الی النار. النار میں دیکھیے را کے نیچے زیر ہے، لیکن ہم یہاں پر ساکن کر رہے ہیں تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ را ساکن ما قبل ساکن ما قبل فتحہ، تو یہ را پر ہو جائے گا. پھر اگر ہم یہاں ساکن نہیں کرتے تو را باریک ہوگا، اگر ہم ساکن کرتے ہیں تو را پر ہوگا. الی النار، الی النار. واللہ یدعو الی الجنت، واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ بإذنہ، والمغفرۃ بإذنہ. بإذنہ، بإذنہ. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. جی بارک اللہ فیک درشاور. اچھا اس پہ آخر میں قاعدہ آیا ہے لعلہم یتذکرون، بتائیے یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ دو کلمے ہیں لعلہم، میم ساکن. میم ساکن. جی میم ساکن اس میں لعلہم یتذکرون میں میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو یہ اظہار شفوی آئے گا. تو اظہار کیسے کریں گے؟ اظہار لعلہم یتذکرون. نہیں، ہم میم کو ناک میں نہیں لے جائیں گے، اخفا نہیں کریں گے، اس پہ غنہ بھی نہیں ہوگا، ہم صرف ظاہر کر دیں گے میم کو کہ یہاں میم پڑھا گیا ہے لعلہم یتذکرون، بس میم ساکن کو ہم ظاہر کر دیں گے. دوبارہ سے ٹھیک، لعلہم یتذکرون. ہاں جی بارک اللہ فیک. مطلب یہ ہے کہ قواعد تو ٹھیک ہے آپ کو یاد ہو گئے، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن آپ کو آنی چاہیے کہ کرنا کیسے ہے. تو یہاں پر ہم غنہ بھی نہیں کر رہے، اخفا بھی نہیں کر رہے، چھپا نہیں رہے، تو ہم صرف میم کو ساکن کر رہے ہیں یہاں پہ کہ سننے والے کو پتہ چلے کہ یہاں میم ساکن سمپل پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے اظہار میں یاد رکھنی ہے کہ میم کو صرف ظاہر کر دینا ہے. چلیے ٹھیک ہے بارک اللہ فیک درشاور. جی گلنثار نیکسٹ آپ پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آیت نمبر 22 سے 222 سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. بہت کو پر کریں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے المحیض. المحيض. لام کو موٹا نہیں کریں گے، ال نہیں، المحیض. المحيض. بارک اللہ. قل هو أذى فاعتزلوا النساء قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض في المحيض ولا تقربوهن ولا تقربوهن حتى يطهرن. جی اگر یہاں پہ ہم ساکن کریں گے نون کو یا طہرن، نون کو اینڈ میں واضح کریں گے. اگر ساکن نہیں کرتے حتی یطہرن
حتى يطهرن بارک اللہ. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ. فإذا تطهرن دوبارہ سے تا اور طا میں فرق کیجئے. تا باریک ہوتا ہے, طا پر ہوتا ہے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ. فإذا تطهرن بارک اللہ. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. فأتوهن من حيث أمركم الله أمر أمركم الله. أمركم الله إن الله يحب التوابين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويحب المتطهرين. تا اور طا میں فرق. تا باریک ہے, طا پر ہے. المتطهرين. المتطهرين. بارک اللہ فیک. نساؤكم حرث لكم. نساؤكم حرث لكم. جی یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ نساؤكم حرث. جی اظہار شفی. بارک اللہ فیک. صرف میم کو ظاہر کر دیں گے, آپ کو کرنا آنا چاہیے. نساؤکم حرث لکم. نساؤكم حرث لكم. لکم فأتوا. لکم فأتوا. جی یہاں پر بھی بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ یہاں پر بھی اظہار شفی ہو رہا ہے. بارک اللہ فیک. حرثکم انا شئتم. حرثکم انا شئتم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ حرثکم انا. یہاں پر بھی اظہار شفی ہے. بارک اللہ فیک. جی گلی صاحب بارک اللہ, کافی ہے. جی حبیبہ نیکسٹ آپ پڑھیے. جی یہاں سے پڑھتے ہم. انا شئتم وقدموا. انا شئتم وقدموا لأنفسکم. لأنفسکم. جی شئتم میں اور وقد میں بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفی. بارک اللہ فیک. میم کو صرف ہم ظاہر کریں گے. انا شئتم وقدموا. انا شئتم وقدموا. بارک اللہ. آگے دیکھیے. واتقوا اللہ واعلموا انکم. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ. انکم ملاقوہ. جی ملاقو میں دیکھیے قاف ہے, پھر اس کے بعد واو ساکن ہے, لمبا کریں گے, واو مدہ ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم ہا کو ساکن کرتے ہیں تو پھر اینڈ میں ہا کی ساؤنڈ آنا لازم ہے. ٹھیک ہے, جس حرف کو بھی ہم ساکن پڑھیں گے تو اس کی ہمیشہ ساؤنڈ آئے گی. ملاقوہ. ملاقوہ. جی اب یہاں پہ بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ انکم ملاقوہ. میم مدغم. نام بتائیے قاعدے کا. مدغم کا. ادغام شفی کے. جی ادغام شفی ہو رہا ہے. میم کو ہم میم میں مرج کریں گے, اس کا ادغام کریں گے اور غنہ کریں گے. دوبارہ سے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ادغام کو کیسے پڑھیں گے حبیبہ؟ سسٹر مجھے آپ کی آواز نہیں کیا وجہ؟ میری آواز باقیوں کو آ رہی ہے میری آواز؟ سسٹر مجھے آپ کی آواز نہیں آئی. جی باقیوں کو آ رہی ہے میری آواز؟ تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے, بیچ میں سے کٹ رہی ہے آواز.
अच्छा अभी देखिए, अभी ठीक है हबीबा? हाँ जी, अब ठीक है। जी मैं आपसे पूछ रही थी कि अन्नकुम मुलाक़ू में जो इदगाम हो रहा है तो इसको कैसे करेंगे, इदगाम को पढ़ के बताइए। मुलाक़ू। जी बारकल्लाह फ़ीक। हम मीम को मीम में मुदगम करेंगे, एक मीम पढ़ेंगे और मीम की साउंड को हम नाक में लेकर गुन्ना करेंगे। अन्नकुम मुलाक़ूहु व बश्शिरिल मुमिनीन। अन्नकुम मुलाक़ू व बश्शिरिल मुमिनीन। वला तजअलुल्लाह उर्दतन वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम अन तबर्रू उर्दतन लिईमानिकुम अन तबर्रू। लिअयमानिकुम। दोबारा से, और यहाँ पर कायदा भी बताइए कौन सा हो रहा है। इजहार शफ़ी। बारकल्लाह, इजहार भी कीजिए और लिअयमान पढ़िए दोबारा से। लिईमानिकुम अन तबर्रू। बारकल्लाह, ठीक है, काफ़ी है हबीबा सिस्टर। जी हामिदा। ओके। जी वतत्तकू वतुस्लिहू बैनन्नासी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वतत्तखू वतुस्लिहू बैनन्नासी। बैनन्नास नहीं, क्योंकि यहाँ मजहूल हो गया है तो मजहूल नहीं करना। बैनन्नासी। बैनन्नासी। बारकल्लाह। वल्लाहु समीउन अलीम। वल्लाहु समीउन अलीम। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी। ला युखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी। युआखिज़ु, हमज़ा के बाद अलिफ है, आपके पास खड़ा मद भी हो सकता है। दोबारा से, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम। फ़ी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम। जी यहाँ पर बताइए कौन सा कायदा है। अयमानिकुम वलाकिन, ये है इफ़्वा शफ़ी है, बा आ रहा है ना। जी इससे पीछे युआखिज़ुकुम बिमा नहीं, इससे पीछे देखिए अयमानिकुम वला। ऐमानिकुम ये इज़हार शफ़ी है। हाँ जी बारकल्लाह फ़ीक। इसको पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे। ऐमानिकुम वलाकिन, ठीक है। मीम को जाहिर करें। ऐमानिकुम वलाकिन। हाँ जी बारकल्लाह फ़ीक। इससे आगे देखिए युआखिज़ुकुम बिमा, इसको पढ़िए कि इख्फा कैसे करेंगे। युआखिज़ुकुम बिमा। जी इख्फा में मीम साकिन जो है इसको हम नाक में लेकर जाएंगे, इसकी साउंड मीम को। को नाक में ले जाएंगे जी। से युआखिज़ुकुम बिमा। जी थोड़ा सा टाइम देंगे। युआखिज़ुकुम बिमा कसबत। युआखिज़ुकुम बिमा कसबत। जी एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इदगाम और इख्फा दोनों में टाइम देते हैं ताकि गुन्ना भी जो है पता चले यहाँ पर गुन्ना हुआ है, और इख्फा में भी पता चले कि यहाँ पर इख्फा हुआ है, लेकिन इजहार में टाइम नहीं देते, हम सिर्फ मीम को साकिन पढ़ देते हैं। जी आगे देखते हैं हम। बिमा कसबत कुलूबुकुम। बिमा कसबत। चले पढ़ लीजिए। युआखिज़ुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम। बारकल्लाह। कुलूबुकुम वल्लाहु गफूरुन हलीम।
قلوبكم واللہ غفور حلیم. قلوبکم واللہ کون سا قاعدہ ہے؟ واللہ تو لام اس میں جلالہ ٹھیک ہے، پر ہے. میم ساکن ہے، اس کے بعد واو ہے. قلوبکم، ہاں یہ اظہار شفقی ہے. ہاں جی چلے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، اظہار شفی ہے. جی میرا سسٹر نیکسٹ آپ پڑھیے. جی. للذین یؤلون من نسائہم، للذین یؤلون من نسائہم. جھٹکا دیں گے حمزہ کے اوپر. یؤلون، یؤلون. ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں. من نسائہم یتربص، سوری من دوبارہ سے نساء یہاں پہ غلطی ہو گئی ہے. نسائہم تربص اربعتی، من نسائہم تربص اربعۃ. جی یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ نسائہم، میم ساکن کے بعد تار ہے. نسائہم اظہار شفیع. ہاں جی ٹھیک ہے بارک اللہ. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ نسائہم. پورا پڑھیے آگے بھی. من نسائہم تربص اربعۃ. بارک اللہ فیک. ہم میم کو یہاں پر صرف ظاہر کر دیں گے. آگے دیکھتے ہیں ہم. اربعۃ اشہر، اربعۃ اشہر. فإن فاءوا فإن اللہ فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم. غفور رحیم. وإن عزموا الطلاق وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم. وإن اللہ سمیع علیم. والمطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قاف کے اوپر پیش ہے، پہلے ہونٹ گول کریں گے پھر ہم پیش پڑھیں گے. قروء. قروء. ہاں جی قروءن بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم حمزہ کو ساکن کریں گے تو پھر ہم حمزہ کی ساؤنڈ پڑھیں گے صرف. یہاں سے دوبارہ سے پڑھ دیجیے. بِأَنفُسِهِنَّ، بِأَنفُسِهِنَّ ثلاثة قروء. ہاں جی ٹھیک ہے بارک اللہ فیک میرا سسٹر. جی کنیز فاطمہ نیکسٹ آپ پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا يحل لهن ان يكتمن. جی کنیز فاطمہ یہاں پر یکتمنا میں دیکھیے میم ساکن کے بعد نون ہے. کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار شفوی. بارک اللہ فیک. اظہار کیسے کریں گے؟ ان يكتمن. ہاں جی میم کو صرف ظاہر کر دیں گے. آگے دیکھتے ہیں. ما خلق اللہ فی ارحامہن، ما خلق اللہ فی ارحامہن. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولهن مثل الذي
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي علیہن بالمعروف عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وللرجال علیہن درجہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ واللہ عزیز حکیم. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جی آپ کا لیسن یہیں تک ہے 228 تک. بیسک بات بتانے والی یہ تھی کہ جہاں پر ہم نے میم ساکن اور نون ساکن کے قواعد پڑھے ہیں تو قرآن میں سب سے زیادہ ہر لائن میں 2 یا 3 مرتبہ یوز ہونے والے یہ قواعد ہیں، اس لیے میں اس پہ تھوڑا سا زیادہ فوکس کر رہی ہوں. ایک تو مخارج پہ ہم زیادہ فوکس کریں گے اور دوسرا ہم کریں گے میم ساکن اور نون ساکن کے قواعد پر، کیونکہ سب سے زیادہ قرآن میں ایک لائن میں 2 یا 3 یا 4 مرتبہ بھی یہ قواعد یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو پتہ ہونا چاہیے کہاں پر غنہ کرنا ہے، کہاں پر اخفا کرنا ہے، کہاں پر صرف ظاہر کر دینا ہے. تو ان چیزوں سے تلاوت میں خوبصورتی اور تجوید کے ساتھ اسی کو پڑھنا کہتے ہیں. جی ہم شروع سے دیکھتے ہیں آیت نمبر 221 سے. جی نادیہ سسٹر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا. جی کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ میم ساکن کے بعد واو. اظہار شفیع. جی کیسے کریں گے؟ اس میں ظاہر کریں گے. جی پڑھ کے بتائیے. سننا نہیں دیں گے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا. دوبارہ سے. أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ. جی یہاں پر سارے قاعدے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہاں پر کون کون سے قاعدے ہو رہے ہیں. آگے دیکھیے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. جی کون سا قاعدہ ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ بھی اظہار شفقی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. ظاہر ہے. جی جی سیدہ نیکسٹ آپ پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. ضاد کو پر کریں گے، ہا کو باریک رکھیں گے. المحیض. المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن.
ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث وإذا تطهرن فأتوهن من حيث دوبارہ سے فإذا تطهرن وإذا تطهرن فأتوهن من حيث جی ایک لفظ دوبارہ سے پڑھیے تطہرن ہا کو 2 دفعہ پڑھیں گے تو ازبر ہا تا ہازبر ہا تطہ آگے پھر ہا را کے ساتھ مل رہی ہے تطہرن تطهرن ٹھیک ہے بارک اللہ فیک آگے دیکھیے امرکم اللہ أمركم الله ان اللہ یحب التوابین إن الله يحب التوابين یحب التوا یحب ال کریں گے تو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے لام کے ساتھ نہیں ملانا با کو ڈائریکٹ تا کے ساتھ ملانا ہے یحب التوابین يحب التوابين ویحب المتطہرین ويحب المتطهرين دوبارہ سے المتطہرین المتطهرين جی سیدہ سسٹر آپ نے المتطہرین تطہرنا یا طہورنا ان تینوں الفاظ کی پریکٹس کرنی ہے ان تینوں پر نشان لگا لیجئے تاکہ آپ جب پڑھیں تو ان کو جو ہے 5 یا 10 مرتبہ ان حروف کو پڑھیں ٹھیک ہے بارک اللہ فیک سیدہ جی شہزانہ سسٹر نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم وقدموا واو مدہ ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے وقدموا لأنفسكم سوری انفسکم ہے دوبارہ سے جی وقدموا جی لأنفسكم جی شہزانہ سسٹر اس آیت میں 3-4 قاعدے ہو رہے ہیں میم کے بتائیے کہاں کہاں پر ہو رہے ہیں یہ اظہار شفیع ہے کہاں پر اظہار شفیع حکم یقم انا حرسکم انا شئتم وقدموا اظہار شفیع جی اس سے پیچھے دیکھیے نساؤکم حرث لکم فأتوا نساء کو یہ بھی اظہار شفیع نساؤکم حرس لکم ہاں جی یہاں پر صرف ہم 3-4 دفعہ یہاں پر اظہار حرسکم یہ بھی اظہار شفیع ہاں جی بارک اللہ فیک یہ بھی اظہار شفیع ہے 4 دفعہ یہاں پہ اظہار شفیع ہو رہا ہے تو ہم نے یہاں پر میم کو صرف ظاہر کرنا ہے ٹھیک ہے ہم آگے دیکھتے ہیں واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو لمبا کریں گے ملاقوہ واو کے بعد کاف کے بعد واو ہے دونوں کو لمبا کریں گے ملاقوہ جی یہاں پر بتائیے کون سا قاعدہ انکم ملاقو یہ ادغام شفیع ہے بارک اللہ کیسے پڑھیں گے اس کو انکم ملاقو ملاقو نہیں لام کے اوپر کھڑا زبر ہے یا آپ کے پاس الف ہوگا ان دونوں میں سے ایک چیز ہوگی دوبارہ سے لام کو لمبا کریں گے کاف کے بعد واو ہے واو کو بھی لمبا کریں گے انکم ملاقو دوبارہ سے انکم ملاقو
ٹھیک ہے، بہتر ہے، اس پر نشان لگا لیجیے، آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ آگے دیکھیے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وبشر المؤمنين وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ بين الناس والله السميع العليم۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک شہزانہ سسٹر۔ یہاں اس آیت میں کوئی بھی قاعدہ نہیں ہے جی۔ سہرا لیفٹ کر گئی ہیں۔ جی چلیں ٹھیک ہے، شاید ان کا کنیکٹ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔